Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رات 14ویں رات کے چاند کی تھی، اس رات کو چاند کی 14 راتیں مکمل ہو چکی تھیں، آسمان پہ بڑے جوبن کے اوپر چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، چاندنی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سرخ چادر میں، سرخ لنگی میں تشریف فرما تھے۔ محدثین نے تشریح میں لکھا ہے کہ وہ یمن کے کپڑے تھے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں، ساری کی ساری سرخ نہیں تھی، اس میں سرخ دھاریاں تھیں، لنگی میں بھی چادر میں بھی، اور آقا علیہ السلام اس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ میری نظر اچانک چاند کے اوپر پڑی جو چاندنی سے کھیل رہا تھا، اپنے حسن و جمال کے عین جوبن پر تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں سے نگاہ ہٹا کے چہرہ مصطفیٰ پر ڈالی، پھر وہاں دیکھتا رہا، پھر چاند پہ ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ چلا کہ ان میں سے خوبصورت کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی اور خیال نہیں آیا، دل بھی، دماغ بھی، آنکھیں بھی، میرے پورے کے پورے حواس خمسہ اسی بات کی گواہی دیتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کسی کا کوئی حسن و جمال نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صحابہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے تھے، صحابہ مبالغہ آرائی اور شاعری واری نہیں کرتے تھے۔ یہ ہم مبالغہ کرتے ہیں، شاعری جو ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کے بارے میں، اس کی تعریف میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑتا، اس کے مرید اڑاتے ہیں، پیر خود اڑتا نہیں، اس کے مرید اڑاتے ہیں۔ مرید کہتے ہیں پیر صاحب ایسے، پیر صاحب ایسے، پیر۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ جیسا سچا پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اجماع ہے اس بات پر کہ دنیا کے بڑے سے بڑے غوث، کتب، ابدال، کتب مدار، محدث، مفکر، پورے کے پورے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، یہ سارے کے سارے اتقیاء جمع ہو جائے، کسی صحابے کی پاؤں کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔